الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ قائلی مسائل سے متعلق اسلامی تعلیمات کے سلسلے کا یہ ورکشاپ یہاں پر جاری ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسلامی نظام معاشرت میں اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے، اس میں ایک فیملی کو اور ایک خاندان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور سماج کا جو بنیادی یونٹ یہ خاندان ہوتا ہے۔ خاندانوں سے مل کر کے سماج بنتا ہے، تو اس یونٹ کی غیر معمولی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ خاندان کی تشکیل بنیادی طور پر ایک مرد اور عورت کے رشتے ازدواج میں، شادی کے رشتے میں بندھنے سے جو ہے یہ خاندان تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے انسٹیٹیوشن آف نکاح کو، ادارۂ نکاح کو یا نکاح کی سرگرمی کو اسلامی تعلیمات نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کی ساری اصولی حیثیتیں اور اس کی جزویات، اس کی باریک باریک تفصیلات بھی جو ہے درج کر دی گئی، کیونکہ مرد اور عورت کے ایک بامعنی، بامقصد اور متعین تعلق، غیر متعین نہیں بلکہ متعین تعلق، اسی کو اسلام جو ہے روا رکھتا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا بھی جب تذکرہ قرآن مجید نے کیا تو قرآن مجید نے یہی بات کہی کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، یہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کریں، اس میں رہیں۔ یہ تو ان دو اولین انسانوں کا بھی رشتہ جو ہے یہ متعین رشتہ تھا، ایک معلوم رشتہ تھا، اور بخاری میں ہمیں وہ روایات ملتی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بخاری میں، مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں، جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آپ ہی کی جنس سے یعنی انسانیت کی جنس سے ہی جو ہے ان کا جوڑا بنایا، تو روایات یہ ملتی ہے کہ باضابطہ دونوں کو جو ہے نکاح کیا گیا، یعنی جنت میں نکاح کیا گیا، اس طرح کی روایات حدیث میں موجود ہیں۔ تو وہیں سے جو ہے یہ تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق ایک آئیڈینٹیفائڈ تعلق، ایک متعین تعلق، ایک ضابطے کے مطابق جو ہے بندھا گیا تعلق یہ ہے۔ اور پھر دنیاوی زندگی میں بھی اس کے جو ہے سارے احکامات ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں وہ احکامات موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد اور عورت کو، یعنی معاشرے میں مرد اور عورت جو ہے یہ رشتہ ازدواج کے بغیر نہ رہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ والی جو آیت ہے سورہ نور کی، اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ معاشرے میں جو لوگ بھی بے شادی شدہ ہو، کسی وجہ سے ہو، شادی نہ ہوئی ہو، شادی ہونے کے بعد پھر سے غیر شادی شدہ ہو گیا، تو اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ لوگ جو ہے معاشرے میں بغیر شادی کے زندگی گزاریں۔ معاشرے کو یہ معاشرتی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہاں پر جو لوگ جو ہے شادی کے بغیر رہ رہے ہیں، ان کی شادی کا نظم معاشرے کو کرنا، یہ معاشرے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور وہاں پر اگر کچھ مسائل اس سلسلے میں ہوں تو معاشرہ جو ہے اس کو فلفل کرے، اس کی ضرورت کی وہ تکمیل کرے۔ مادی لحاظ سے اگر کچھ وہاں پر کمزوریاں ہیں تو قرآن مجید نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر ان کے پاس جو ہے زندگی گزارنے کا ساز و سامان نہ ہوگا تو معاشرہ نظم کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں اس طرف ان کو متوجہ کرتا ہے۔
تو یہ بھی جو ہے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس دنیا کے خاتمے کے بعد جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے مرد اور عورت دونوں جنتی بن جائیں گے، تو دونوں جو ہے بحیثیت میاں بیوی کے رہیں گے۔ اور کسی وجہ سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زوجناہم بحور عین، یعنی کوئی ایسی صورت پیش آئے جب جو ہے وہاں پر مرد اکیلا جائے جنت میں، تو اس صورت میں جو حوریں ان کو ملے گی تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی ان کو جو ہے پارٹنر بنا کر کے لیو ان ریلیشن شپ میں ان کے حوالے نہیں کر دی جائے گی، بلکہ جو ہے زوجناہم بحور عین، وہاں پر بھی ان کا جو تعلق ہوگا وہ متعین تعلق ہوگا، ان کے رشتہ ازدواج میں وہ دی جائے گی۔ تو اس سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات نے بہت محکم اس کو کیا ہے، دیگر تفصیلات دیگر عناوین کے تحت آپ کے پاس آئی ہوگی۔ یہ جو میاں اور بیوی تعلق میں بنتے ہیں اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ عقد عربی زبان میں جو ہے لفظی اعتبار سے تو گرہ کو کہتے ہیں، ناٹ کو کہتے ہیں، جو گرہ ہم لگاتے ہیں تو گرہ کو عقد کہتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحی معنی میں ٹریٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دو پارٹیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے جو ہے پیکٹ ہوتا ہے، میثاق جو ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے عقد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو ہے یہ بات بھی کہی ہے کہ تم نے ان سے میثاق غلیظ کیا ہے۔ میثاقاً غلیظہ کا لفظ بھی قرآن مجید نے نکاح کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ایک پختہ دونوں کے درمیان معاہدہ جو ہے اس سے بتانا مقصود ہے قرآن مجید کو۔ تو نکاح جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے دیگر بہت سارے متعلقات نکاح کے ہیں۔ یہ نکاح جو ہے اس کے سلسلے کے شرائط ہے، اس کے اصول ہے، اس کے ضابطے ہیں، اور اس کے سلسلے میں کن جو ہے تعلیمات کو برتنا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ شریعت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی انعقاد نکاح کے سلسلے میں اصول تو بہت سارے بنا دیے گئے، لیکن اس کو اس کی انجام دہی کے پروسیس کے اعتبار سے اس کو بہت آسان رکھا۔ اسلام نے اس کو بہت آسان رکھا، اور بات کہی بھی یہی گئی ہے کہ اعظم النکاح برکتاً ایسر معونتاً، کہ برکت کے اعتبار سے سپیریئر نکاح وہ ہے جو انجام دہی کے پروسیس کے اعتبار سے بہت سرل ہو، آسان ہو، بہت جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو انجام دے دیا جائے۔ تو وہ نکاح جو ہے برکت کے لحاظ سے بہت برتر نکاح ہے، اس کو قرآن میں جو ہے اسلامی تعلیمات میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب نکاح کے سلسلے میں جو ہے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں اس میں انعقاد نکاح کے سلسلے میں جن چیزوں کا اہتمام دین اسلام کرتا ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز ہے مہر۔ نکاح سے پہلے کی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ کس بنیاد پر نکاح ہو، تنکحل المرأۃ لأربعین، اس کا کیا کرائیٹیریا ہو اور اس کی ساری تفصیلات کیا معیارات ہو، وہ ساری اسلامی تعلیمات۔ اب نکاح کے انعقاد کے بعد نکاح کے حوالے سے یہ اس کے سلسلے میں کیا چیزیں جو ہے پیش نظر رکھنی ہیں، تو اس میں جو ہے نکاح کے انعقاد میں بہت بنیادی چیز مہر ہے۔ یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر جو ہے ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو جب کوئی اپنے نکاح کے بندھن میں باندھتا ہے اور اپنے نکاح میں اس کو لیتا ہے عقد نکاح کے ذریعے سے، ایک معاہدے کے ذریعے سے، تو اس کا آنریم یہ ہے، اعزازیہ اس کا یہ ہے، یہ اس کی جو ہے زوجیت میں لینے کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ یہ جو دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ایک زندگی جیتی جاگتی جو ہے ہستی کا معاوضہ کچھ ہزار یا کچھ تولے سونا یا چاندی یا کوئی رقم، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کو جس انداز میں پیش کرتا ہے، اسلامی تعلیمات جس انداز میں اس کو پیش کرتی ہے، وہ جو ہے اس کا ایک آنر ہے کہ ایک خاتون، یہ ایک لڑکی، وہ اپنے آپ کو اپنے جسم و جان کے ساتھ، اپنے احساس و جذبات کے ساتھ اور اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک شخص کے حوالے وہ کر رہی ہے، وہ اس کی ہو جا رہی ہے۔ اس کے جو لوگ اب تک اس کے تھے ان سے کٹ کر کے، جہاں وہ 20 سال 22 سال 25 سال جتنا بھی رہی ہو، جس سے اس کے قرابت کا تعلق ہے، جس سے اس کا جو ہے خون کا رشتہ ہے، جس سے اس کا صلب کا رشتہ ہے، جس سے اس کا رحم کا، جن سے اس کا رحم کا رشتہ ہے، جن کے درمیان وہ پروان چڑھی ہے، جن کے درمیان اس نے اٹکیلیاں کی ہے، جن کی گودوں میں وہ جو ہے پلی بڑھی ہے، وہ رشتے جو ہے بازو رہتے ہیں، اور اب ایک نئے رشتے اور ایک نئی زندگی کا آغاز وہ کرنے جاری ہوتی ہے۔ اور یہ آغاز بھی ایسا آغاز ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو
ایک فرد کے حوالے کر دیتی ہے. وہ اب جو ہے اپنے آپ پر اس کے حوالے سے بہت سارے فرائض، بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے لیمیٹیشنز، بہت ساری تحدیدات وہ اپنے آپ پر عائد کر لیتی ہے. تو یہ جو ایک عورت کا سیکریفائز ہے، ایک لیڈی کا سیکریفائز ہے، یہ سیکریفائز اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا آنر کیا جائے، اس کو اعزاز بخشا جائے، اس کا استقبال ایک بہتر انداز میں کیا جائے، اور اس بہتر انداز کے استقبال اور اس کو اپنی زوجیت میں لینے کے حوالے سے اس کو دیے جانے والے جو ہے عزت کے مقام، اس کے اظہار کے لیے جو ہے مہر رکھا گیا ہے. اس کو جو ہے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اسلام کا جو حکم ہے مہر سے متعلق، اس سے علامہ جلال الدین انصر عمری صاحب، علامہ یوسف قرضاوی صاحب اور دیگر علماء یہ بات استنباط کرتے ہیں کہ قرآن کی لفظیات سے مہر کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اس سے مہر ثابت کیا گیا کہ عورتوں کو جو ہے ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو. یہ بات جو ہے کہی گئی ہے. تو یہاں پر چونکہ فعل امر استعمال ہوا ہے، کوئی جو ہے ٹریڈیشن بیان کرنے کا انداز قرآن مجید کا الگ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی رواج کو بیان کرتا ہے تو اس کا انداز جو ہے اس کا پیرایہ بیان الگ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو قرآن مجید کا پیرایہ ہے بیان کا وہ حکمیہ ہے، وہ کمانڈ دے رہا ہے قرآن مجید. تو کمانڈ سے جو بات ثابت ہوتی ہے فقہا کے نزدیک وہ فرضیت ہے، فرضیت ثابت ہوتی ہے. تو یہاں پر جب فعل امر استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر فرض ہے، نکاح کے فرائض میں مہر داخل ہے اور خوش دلی کے ساتھ دینے کی اس کو بات کہی گئی ہے. اسی لیے جو ہے علامہ قرضاوی صاحب، علامہ جلال الدین انصر عمری صاحب اس رواج کی نفی کرتے ہیں جس میں بعد از مرگ عورت کو نعش کے پاس لا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس سے حق مہر معاف کروایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، عورت کا حق عورت کا ہے لیکن فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اس کا معاف کرنا عورت کے اختیار میں نہیں ہے. عورت معاف نہیں کر سکتی ہے کیونکہ فرض اللہ نے کیا ہے. تو جب فرض جس ہستی نے کیا ہے وہی اس کے معاف کرنے کی جو ہے اتھورائز بھی ہے، تو عورت اس کو معاف نہیں کر سکتی ہے. اور گرچہ کہ آپ رواجاً جو ہے معاف کروا لیں لیکن وہ اس پر سے ایک قرض کی حیثیت سے رہیں گے. اسی لیے جو ہے بعد از مرگ کیے جانے والے کام بیان کیے جاتے ہیں کسی شخص کے، تو سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض میں سے اگر مہر باقی ہے تو مہر بحیثیت قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، بحیثیت قرض وہ ادا کیا جائے گا، اس کی جو ہے جو کچھ ترکہ ہے اس میں سے. تو فرض یہ مہر ہے. اور پھر اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی بات ہے. سماج میں جس طرح کا ماحول ہے اس میں مہر کے سلسلے میں یہ جو روح ہے وہ روح پائی نہیں جاتی. ایک تو یہ کہ اس کو فرض سمجھا نہیں جاتا ہے، یعنی فرضیت جیسی نماز کی فرضیت ہے ویسی فرضیت اس کے وہ فرض سمجھا نہیں جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کے ادائیگی کے سلسلے میں خوش دلی کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے، خوش دلی نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ جو ہے اب کرنا ہے تو کسی طرح سے کر دینا ہے. اس لیے جو ہے اس کو جو ہے ایک رواج کے طور پر کرنے کی رجحان معاشرے میں پایا جاتا ہے. جبکہ اس کے خوش دلی یعنی آپ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس آغاز کے موقع پر آپ کو جو بات کہی گئی ہے اس کے سلسلے میں تاکید کی گئی کہ وہ آغاز کے موقع پر یہ آپ کو کرنا ہے تو یہ کام بھی آپ کو خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، گرچہ کہ فقہی جو ہے تعویلات کے ذریعے سے دوسرا دروازہ نکالا گیا ہے، لیکن اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مہر جو ہے نکاح سے کے وقت ہی ادا کر دیا جانا چاہیے. یعنی اس کی روح یہ ہے کہ وہ نکاح کے وقت ہی ادا کر دیا جائے. یعنی مہر کا معجل ہونا، ان کیش ہونا، نقد ہونا، فوری ادا طلب ہونا، یہ جو ہے شریعت کی روح ہے. اس کو موجل کرنا یعنی اس کو جو ہے تادیر ادا طلب، بدیر ادا طلب، یعنی بعد میں ادھار جس کو ہم کہیں، ادھار اچھا بھی نہیں لگتا بولنے کو، یعنی آپ بیوی کو اپنے نکاح میں نقد قبول کر رہے ہیں اور اس کا جو حق مہر ہے جس کو فرض کیا گیا ہے اس کو آپ ادھار پر رکھ دے رہے ہیں، اور ادھار بھی ایسا ہے کہ توقع اس بات کی ہے کہ معاف کروا لیا جائے گا. تو یہ اسلامی تعلیمات کی روح سے جو ہے میل کھانے والی بات نہیں ہے. اس کو جو ہے جو بات کہی گئی ہے اس میں یہ اس کی روح یہ ہے کہ مہر بوقت نکاح ہی ادا کر دیا جائے، خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جائے، بوقت نکاح ادا کیا جائے. اس کو موخر یا موجل
نہیں کیا جائے، بعد میں جو ہے ادا کرنے کی بات اس کے سلسلے میں نہ رکھی جائے، تو یہ مہر کے سلسلے میں۔ پھر یہ مہر جو ہے اس کی مقدار کی تعین بھی شریعت نے کی، اس سلسلے میں بھی بڑی ہمارے پاس مطلب نامناسب اور غیر متوازن رویہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ کہیں پر جو ہے اس کی مقدار اتنی کم کر دی گئی ہے، ہمارے پاس دارالقضاء میں آتے ہیں کچھ معاملات، تو کچھ علاقوں کے جو معاملے آتے ہیں مہر کتنا رکھیں، یعنی شادی کے دارالقضاء ہے اس لیے وہاں معاملات نزاعی آتے ہیں، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ معاملے جو ہے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تفریق ہو رہی ہوتی ہے طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے، تو معلوم کیا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو وقت شادی کے وقت 2 لاکھ روپے دیے گئے تھے، اور مہر کے بابت جب پوچھا جاتا ہے تو وہ 1100 نکل آتا ہے، 1100 روپئے، 2100 روپئے، 5051 روپئے، اس طرح کے مہر نکل آتے ہیں۔ تو بہت جو ہے اس میں ایک نامناسب سا رویہ ہمارے پاس سماج میں پایا جاتا ہے۔ احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ کم از کم مقدار مہر جو عمومی حالات کے لحاظ سے، عمومی حالات، جنرل حالات کے لحاظ سے ثابت ہوتی ہے، وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم چاندی سے کم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے مہر، جس کی جو مقدار بنتی ہے تقریباً جو ہے 1 آدھ کلو تک کے بنتی ہے، یعنی اس کو جب کنورٹ کیا جاتا ہے وزن میں تو وہ 1 آدھ کلو چاندی اس سے کچھ جو ہے قریب میں بنتی ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مہر فاطمی کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا رکھا تھا، اور عام طور پر جس کو جو ہے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ملحوظ رکھا عام حالات میں، جس کو ملحوظ رکھا اور وہ طے کیا گیا، تو وہ جو ہے 1.5 کلو 700 کچھ گرام ملی گرام جو ہے چاندی بنتی ہے، اتنی جو ہے چاندی بنتی ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے مہر فاطمی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مقدار ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اس کو کنورٹ کر لے اب آپ کتنے ہیں اس میں ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ وہاں جو رواج تھا وہ تو اسی طرح کا ہے، وہاں پر کرنسی کی صورت میں مہر کی ادائیگی، کیونکہ کرنسی کا نظام بھی اس وقت نہیں تھا، اس لیے اس طرح کا جو ہے کوئی وہ نہیں ملتا ہے، لیکن وہاں جو ہے درہم و دینار کے حوالے سے مہر کی مقداریں ملتی ہے، اور اس میں مہر فاطمی عام طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس رائج ہے، اور اس کے لحاظ سے جو ہے مہر ادا کیا جاتا رہا ہے صحابہ کے دور میں بھی، اور اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں، تو وہ ایک مقدار ہمارے سامنے ہے۔ دوسری جو ہے کرائٹیریا اس کے سلسلے میں مہر مثل کی تعریف آتی ہے۔ مہر مثل، مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو لڑکی کے جو ہے باپ کے خاندان کی جو ہے عام طور پر لڑکیوں اور وہاں کی اناس کا جو مہر رہا ہے، لڑکیوں کا جو مہر رہا ہے، وہ مہر جو ہے مہر مثل کہلاتا ہے، یعنی عام طور پر اس خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے، لڑکی کی پھوپھی ہے، لڑکی کے اوپر باپ کے اور دیگر رشتہ دار ہے، تو وہ جو ہے وہ جو مہر ہوتا ہے اس کو جو ہے مہر مثل کہتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی مہر جو ہے طے کر لیا جائے، اس سے جو ہے حالت جو سماجی حالت ہے، جو معاشی حالت ہے، اس کا بھی اعتبار ظاہر ہے کہ اس میں کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ مہر متعین کیا جاتا رہا ہے، اس لیے اس لڑکی کا بھی مہر مثل کے اعتبار سے متعین کر لیا جائے۔ تاہم اس میں بھی شریعت نے یہ جو ہے موقع رکھا ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے دونوں طرف سے زوجین، طرفین جو ہے بعد میں زوجین بن جاتے ہیں، تو طرفین جو ہے وہ اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی معاشی اس جو ہے پوزیشن کے لحاظ سے، اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے وہ باہم گفتگو کر کے ان تراضٍ بینہما، ایک دوسرے کی رضامندی سے اس کا تعین کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے اختیار دیا گیا ہے۔ اور عام طور پر جو ہے اگر دونوں کی عرفی حیثیت، دونوں کی جو ہے حیثیت ایک ہو، اسٹیٹس ایک ہو، زیادہ ویریشن اس کا اندر نہ ہو، تو پھر اس میں زیادہ فرق کی اور اس میں زیادہ پرابلم کی جو ہے مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ بیوی یا لڑکی کی جو ہے مالی حیثیت، اس کا سماجی رتبہ، اس کا جو ہے مقام، وہ جو ہے فائقتر ہو مرد کے مقابلے میں، اور مرد جو ہے اس سے کمتر ہو، یا وائس ورثہ صورتحال ہو، تو اس میں جو ہے پھر دونوں خاندانوں کو اور دونوں طرفین کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے
اپنے احوال کے لحاظ سے، اپنی استطاعتوں کے لحاظ سے اور اپنی جو ہے پوزیشن کے لحاظ سے مہر کا وہ تعین کرے. وہ جو بھی تعین کر لیں پھر اس پر اس کا جو ہے متعینہ مہر وہ جو ہے ادائیگی ان کو کرنی ہوگی. اس میں جو ہے ایکسیپشنز کی صورت میں جو روایات ہم کو ملتی ہے وہ ایکسیپشنز کی ہے مہر کی مقدار کے سلسلے میں. اور اس میں جو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ وہ مہر فاطمی اس کے جو ہے ایک مقدار کے تعین کے ساتھ وہ ملتی ہے، اور دوسری وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب یہ بات کہی کہ آپ جو ہے نکاح کر لیجئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نکاح کی جو ہے صرفے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، اس کے اخراجات کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، اس کے ایکسپنسز کی مہر کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے مختلف سوالات کیے ان سے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے اور کیا یہ ہے. لیکن جب وہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھی اتنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا قرآن کچھ یاد ہے تم کو؟ قرآن کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھ کو قرآن یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کر کے یہ بات طے کی کہ پھر اس کو جو قرآن یاد ہے اتنا قرآن وہ اپنی بیوی کو یاد کروا دے گا اور وہی اس کا مہر ہوگا. تو یہ ایکسیپشنز کی صورت ہے، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا ہے. ایکسیپشن کی صورت میں اسلام کی جو فطرت میں جو کہ ایک لچک ہے اور وہ ہر طرح کے احوال و ظروف میں سیٹ ہو سکتا ہے، اس کی تعلیمات جو ہے اپلیکیبل ہے ہر طرح کے حالات میں، تو اس لحاظ سے وہ ویری کریں گی اور اس لحاظ سے اس کا جو ہے تغیر اس میں آئے گا. تو اس مہر کے سلسلے میں ان باتوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو مہر یہ فرض ہے، مہر اعزازیہ ہے عورت کا، مہر بوقت نکاح ادا کر دیا جانا چاہیے، ادھار نہیں رکھنا چاہیے. مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. مہر جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور لڑکی کی حیثیت کے مطابق دونوں کی مرضی جو ہے، دونوں کی رضامندی کے ساتھ جو مقدار طے ہو اس پر ادا کر دیا جانا چاہیے، اس پر ادا کیا جانا چاہیے. اور اس کو جو ہے ایک اسلامی نکاح کے لیے ایک اس کا ایک بالکل انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے اس کو جو ہے ادا کیا جانا چاہیے کہ اس میں نکاح کے لیے ضروری ہے. ایک دوسری چیز جو نکاح کے حوالے سے آتی ہے، اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نکاح کے سلسلے کا سارا معاشی برڈن، مانیٹری برڈن جو ہے پورا کا پورا مرد پر ہے، عورت کی طرف نہیں ہے. لیکن صورتحال معاشرے میں جو ہے اب بدلی ہوئی ہے. جتنی جو ہے اس سے معاش سے متعلق یا روپیے پیسے سے متعلق جتنے معاملات ہیں وہ مرد پر اس کا بوجھ ڈالا گیا ہے. تو مہر دیکھیے آپ، اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی پر، مرد پر. اسی کے ساتھ جو ہے نفقہ جو ہے سارے اخراجات، بیوی کے اخراجات، اس کی کسوت کے، اس کے کپڑے لتے کے، اس کے جو ہے سکنہ کہتے ہیں اصطلاح میں، اس کے ریسیڈنس فراہم کرنے کے، اس کے معالجے کے، علاج معالجے کے، تو یہ سارے کے سارے اخراجات، اس کے جو ہے کھلانے پلانے کے، یہ سارے کے سارے جو اخراجات ہیں اس کا کامل ذمہ دار صرف اور صرف مرد کو بنایا گیا ہے. مرد، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ان نفقات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کام جو ہے کیپیبل پاتا وہ نکاح کرے، وہ نکاح کرے. اور اس کی ادائیگی کی صورت اس کے پاس نہیں ہے کوئی، تو جو ہے اس طرح اور جو ہے وہ اس اخراجات کو نہیں اٹھا سکتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخراجات کے نہیں اٹھانے کی صورت میں، یا معاشرہ جو ہے اس ضرورت کو اگر فلفل کر کے اس کو جو ہے کھڑا نہیں کر رہا ہے شادی شدہ زندگی کے لیے، تو پھر اس کو نکاح نہیں کرنا ہے، اس کو روزے رکھنا ہے. سمجھ لیجئے اس کو بات کہ دین اسلام نفقے کا ذمہ دار مرد کو بناتا ہے، اس کے سارے نفقات کا ذمہ دار وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی معاشی پوزیشن کے اعتبار سے مرد اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس ذمہ داریوں کو وہ اٹھائے گا. تو یہ بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں مرد اور عورت کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء. تو ہم کو صرف اتنی بات معلوم ہے کہ ہم قوام ہیں، مرد عورتوں کے اوپر ہم کو ایک درجہ دیا گیا ہے، لیکن یہ درجہ بما انفقوا، جو انفاق کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اس وجہ سے ہے. مرد کو ایک درجہ جو عورت پر بلند کیا گیا ہے وہ جو ہے
مرد ہونے کی حیثیت میں صرف نہیں ہے، یعنی مادی اعتبار سے مرد مرد ہے اس لیے وہ اس کو بلند درجہ دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، انسانی اور بشری اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، دونوں کو جو ہے برابر ہے، ہر ایک کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر رکھا ہے۔ لیکن ایک درجہ جو مرد کو دیا گیا ہے وہ عورت پر انفاق کی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے اس اعتبار سے۔ تو متعلقات نکاح میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک لڑکی جو ہے عقد نکاح میں بند کر کے ایک مرد کی زوجیت میں داخل ہو رہی ہے، اس کے سلسلے کے سارے اخراجات چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اس کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں۔ اب جو ہے وہ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اس کے میکے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ رواج ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ کام ہے تو جاؤ میکے میں، شادی کر لیا آپ نے، اور الحمدللہ جو ہے شادی کے مقصد کی تکمیل کے اعتبار سے اب آپ کے گھر میں جو ہے کوئی بشارت بھی ہے، کوئی گل بھی کھلنے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ گل یہاں روشن تو یہاں خوشبو تو یہاں دیں گا لیکن کھلے وہاں جا کر کے، ماں باپ کے گھر جا کر کے کھلے، اور اس کی ذمہ داریاں وہ اٹھائے، وہ جو ہے اس کی تکمیل کرے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ڈالتا ہے جو ہے مرد ہی پر۔ تو ساری ذمہ داریاں، عورت کی ذمہ داری، عورت سے متعلقہ جتنے نفقات ہو سکتے ہیں سب کی سب ذمہ داری ہے، سب مرد پر ڈالی جاتی ہے۔ بہت سارے معاملات اس طرح کے آتے ہیں ہم جس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے بالکل مرد اس طرح کی بے غیرتی کرتے ہیں مرد کی سائڈ سے لوگ کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے، اسلامی نکاح ہونے میں یہ بات جو ہے شامل ہے کہ نفقات کی ساری ذمہ داریاں جو ہے مرد اٹھائے گا، اسی کے لیے جو ہے وہ قبول کرتا ہے اس کو، وہ جو قبول کرتا ہے اپنے نکاح میں اسی حوالے سے کرتا ہے، تو وہ ساری ذمہ داریاں ہیں اس کی جو ہے تکمیل مرد کو کرنی ہوگی۔ تو یہ بھی مانیٹری بوجھ مرد پر ہے۔ پھر شادی ہی کے حوالے سے، نکاح ہی کے حوالے سے ولیمہ ہے، ولیمے کا ذکر ہے، شادی کے بھنڈارے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، شادی کے کھانے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ کیفیت ہماری کیا ہے، تو لڑکی کے گھر ضیافت، وہاں کھانا، اور اس کھانے کے لیے جو ہے باضابطہ جو ہے نیگوشیشن کر کے ہمارے اتنے لوگ رہیں گے، ایسا رہیں گے ویسا رہیں گے، یہ ساری چیزیں یہ ہندو تہذیبی اثرات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مانیٹری بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا ادھر۔ یہ بھی جو ہے مانیٹری بوجھ اگر اس موقع سے لوگوں کی ضیافت کرنی ہے تو اس کا مانیٹری بوجھ بھی مرد پر ڈالا گیا ہے ولیمے کے حوالے سے۔ ولیمہ اس کو مسنون قرار دیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے ڈالی گئی ہے مرد پر کہ وہ جو ہے ولیمہ کرے۔ ولیمے کے سلسلے میں بھی اسلامی تعلیمات بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے، بلکہ اگر کہیں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کسی صحابی رسول نے جو ہے ولیمہ نہیں کیا تو آپ نے توجہ دلائی اور کہا کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو، گرچہ کہ ایک بکری یا بکرا کاٹ کر کے جو ہے کھانا ہم کو کھلا دو اور کچھ لوگوں کو کھلا دو، لیکن ولیمہ تو آپ کرو۔ ولیمہ کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ایک نظیر یہ بھی ملتی ہے کہ کسی صحابی کے حالات اس طرح کے نہیں تھے جس میں ولیمے کے صرفہ اور اس کے اخراجات کو وہ کر سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آئیں، اور سب نے مل کر کے بیٹھ کر کے ساتھ میں کھانا کھایا اور اس کو جو ہے ولیمہ کہا گیا کہ یہ ولیمہ ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مالی بوجھ کو بھی، برڈن کو بھی مرد پر ڈالا گیا ہے، مرد اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بھی متعلقات نکاح میں ہے۔ ولیمہ جو ہے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ولیمہ یہ فرد جو ہے ایک اسلام کے اہم حکم کی تکمیل پر شکرانے کے طور پر یہ ولیمہ جو ہے کرتا ہے فرد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زوجہ اس کو عطا کی ہے جس کے ذریعے جو اس کے اب زندگی میں اس کی شریک حیات ہے، اور جو اب اس کے لیے لباس کی حیثیت سے اس کے نکاح میں داخل ہوئے، ہن لباس لکم و لباس لہن، اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اس کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس پر جو ہے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایک فرحت و انبساط کا موقع بھی ہے، یہ خوشی کے سیلیبریٹ کرنے، ایک خوشی ہے اور اس خوشی کے سیلیبریشن کا بھی موقع ہے۔ تو یہ سیلیبریشن، یعنی اسلام جو ہے دین فطرت ہے، وہ بہت خشک نہیں رکھتا ہے،
وہ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے ان کی فرحت، ان کی مسرت، اس کا لحاظ بھی وہ رکھتا ہے، ان کے جذبات و احساسات، اس کو بھی جو ہے صحیح رخ وہ دیتا ہے، اس کو غلط رخ سے بچاتا ہے اور صحیح رخ وہ اس کو دیتا ہے. تو لوگ جو ہیں ان کے تعلقات خوشگوار ہوں، خوشگواری کے موقع پر اس خوشگواری میں اور لوگ شریک ہوں، خوشی میں جو ہے لوگ شریک ہوں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے کچھ کھائے پئیں، کچھ جو ہے وہ ان کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرے. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو ولیمے کی صورت میں جو ہے متعین کیا گیا ہے کہ ولیمہ ہے اس کا، شادی نہیں ہے، شادی اور جو ہے اس کا کھانا نہیں ہے بلکہ ولیمہ ہے. تو اس کو جو ہے دین اسلام نے جو ہے اس کا بھی حکم دیا ہے اور اس کو بھی مسنون قرار دیا گیا ہے. اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر اقارب تو موجود ہو اور متعلقین موجود ہو، لیکن اس میں بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جو لوگ جو ہے سماج میں کمزور ہیں ان کو بھی اس ولیمے میں بلایا جانا چاہیے، چونکہ آپ ایک دینی حکم کی تکمیل پر شکرانے کے طور پر ایک کام کر رہے ہیں. تو شکرانے کے طور پر آپ کھا لیں اور آپ ہی کے لوگ کھا لیں اور وہی اس کو ادا کر لے، تو یہ جو ہے مناسب صورت نہیں ہے. تو یہ کہا گیا کہ شر الطعام شر الولیمہ، طعام الولیمہ، شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدتر کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں جو ہے اغنیاء کو بلایا جائے اور غریبوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، غریب وہ ہی نہیں اس کے اندر. تو اس میں اس روح کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے سماج کے کچھ جو ہے بھوکوں کی ایک وقت کی بھوک مٹانے کا نظم بھی جو ہے اس وقت کیا جاتا ہے اور اس کا بھی دین اسلام نے لحاظ رکھا ہے. تو اس روح کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے. عام طور پر نظر انداز ہو جاتی ہے، عام طور پر بچنے کے بعد بیت الیتیم میں بھیجا جاتا ہے. جن کو جو ہے بچا ہوا کھانا رکھنے کے لیے اب بڑے بڑے ڈیپ فریزر لے لینے پڑے، اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کئی دن کے لیے کافی ہوتا ہے تو ڈیپ فریزر لینا پڑے. تو بچنے کے بعد وہ حاصل نہیں ہوگی روح. اس سے قبل جو ہے اس طرح کے لوگ باضابطہ سروے کر کے، باضابطہ معلوم کر کے اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کر کے اس میں جو ہے شریک کروانا چاہیے. یہ جو ہے اس کی روح ہے، اس کو جو ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر یہ ولیمہ کب کیا جائے؟ یہ ولیمہ جو ہے عام طور پر جو اس کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہے وہ عقد کے بعد، جب جو ہے عقد میں آنے والی بیوی زوجہ اور یہ مرد دونوں جو ہے ان کو خلوت صحیحہ، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر لے، اس کے بعد یہ ادا کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ نے اگر جو ہے صبح میں عقد کیا اور کچھ دیر کے بعد وداعی کر کے لائے تو شادی کا کھانا آپ کھلا سکتے ہیں ولیمے کی حیثیت سے. اس کے لیے دوسرے دن کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سارے مہمانوں کو فوری نکاح کر کے وداعی کر کے دونوں کی ملاقات کرا دیں آپ اور اپنے مہمانوں کو اپن کھانا کھلائے، یہ ولیمہ ہو جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے دوسرا دن کا انتظار کیا جائے، تیسرے دن کا انتظار کیا جائے اور اس کے لیے جو ہے پھر سارے اہتمامات. تو اس کو بھی جو ہے اس میں بھی سرلتا ہو سکتی ہے، اس میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اور اس میں بھی اس ٹریڈیشن سے بچنے کے لیے جس میں آج ہمارے مہمان آپ کے پاس کھائیں گے اور کل آپ کے مہمان ہمارے پاس کھائیں گے، اس طرح کا جو کیفیت ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور نکاح کو آسان کرنے کے پروسیس میں جو ہے یہ عمل جو ہے داخل ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں ولیمے کے حوالے سے ساتھ میں رکھنا جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو ہم کو اس کے سلسلے میں بات ملتی ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے کر لینے کی بات کہی. 3 دن کے بعد جو ہے اس کو اتنا مؤخر کرنا کہ اس سے زیادہ وہ بڑھ جائے عام حالات میں یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہو اور لاک ڈاؤن کی مسنون شادی آپ کر رہے ہو، جبری مسنون شادی کر رہے ہو آپ، تو پھر اس موقع پر بھائی بعد میں جو ہے کر سکتے ہیں آپ. اس میں پھر ہم کو احتیاط کرنا پڑے گا کہ جس میں فرائض ہم نے اس کے سلسلے میں اسلام کی سہولتوں کا فائدہ اٹھایا تو نکاح کر کے لا لیا گیا. لاک ڈاؤن میں 5 لوگ گئے تھے، مجبوری میں لا لیا نکاح کر کے، تو اب ولیمہ کرنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن اٹھنے کے بعد بھی وہ کیا جا سکتا ہے. جب 200-500 لوگوں کی اجازت مل جائے گی وہ بھی ولیمہ ہوگا، وہ ایکسیپشنل حالات ہوں گے. تو ہم کو اس کو بھی جو ہے اس حیثیت سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے نکاح کے حوالے سے، متعلقات نکاح کے حوالے سے، اس کو اپنے جو ہے
نکاح کے اس اہم مذہبی معاملے کو انجام دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کو برتنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ.